حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب ماہ رمضان المبارک کی ان سہانی بابرکت ساعتوں میں نماز فجر پڑھ کر اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کل ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے اذان کے فضائل کو پڑھا۔ آج ہم اذان اور اس کے بعد اقامت اور اس کے مسائل کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو۔ پانچوں وقت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس میں جمعۃ المبارک بھی شامل ہے۔ جمعۃ المبارک بھی شامل ہے، ہفتے بعد جمعہ آ جاتا ہے، تو ہر روز پانچوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یہ اگر آپ اذان کے بغیر نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، تو پہلے اذان پڑھنی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم پھر اگلی بات یہ ہے کہ اذان کو وقت پر کہنا چاہیے۔ ابھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، پہلے اذان پڑھ دی تو پھر بھی نہیں ہوگی، وقت ختم ہو گیا تو پھر بھی نہیں ہوگی۔ تو اذان کو اذان کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ اس میں فقہا نے یہ بھی لکھا کہ اذان پڑھنے کا وہ شخص اہل ہے جو وقت کو سمجھتا ہے، جس کو گھڑی دیکھنی آتی ہے اور یہ دائمی اوقات کا جو نقشہ بنا ہوا اس کو دیکھنا آتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وقت شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو اس میں ضروری ہے جو بندہ اذان پڑھنے والا ہے وہ وقت کی سمجھ رکھتا ہو۔ جو بندہ وقت کی سمجھ ہی نہیں رکھتا تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم فرض عین کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ مثلا ہم عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی ہوتی، اس کے لیے اذان نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے اذان نہیں ہے۔ آپ نماز استسقاء پڑھیں، بارش ہو جائے، اس کے لیے ابھی اذان نہیں ہے۔ سورج گرہن، چاند گرہن کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے بھی اذان نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، اذان نہیں ہے۔ اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ شکر پڑھیں، اور کسی بھی نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کے لیے اذان کہی جائے گی، اور جمعۃ المبارک کا دن جمعہ کی اذان کہی جائے گی۔ سمجھ گئے سارے دوست؟ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت اذان نہیں پڑھ سکتی۔ عورت کا اذان پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ اگر عورت اذان پڑھ دے گی نماز نہیں ہوگی، اذان کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح بغیر وضو کے اذان ہو جائے گی، بغیر وضو کے اذان ہو جائے گی مگر مکروہ ہے، ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے جو بندہ مؤذن ہے
یہ تقوی ہے، اس کو چاہیے اذان پڑھنے لگا ہے تو پہلے وضو کرے تاکہ اس کو پورا ثواب ملے، اور اس طرح عادت بنا لینا کہ ہمیشہ بغیر وضو کی اذان پڑھنا یہ سخت گناہ ہے۔ اس کے بعد اذان با وضو کہیں گے اور بلند جگہ قبلہ رو کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان پڑھیں گے۔ اب بلند پہلے جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں مسجدوں کے ساتھ اونچی جگہ بنی ہوتی تھی، ممٹی وغیرہ بنا دیتے تھے، مینار بنے ہوتے تھے، تو اس کے اندر مؤذن کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے، اس لیے کہ اس وقت سپیکر نہیں تھے۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی کے ساتھ ایک یہودی عورت کا گھر تھا، اس کے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھتے تھے۔ تو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 35-40 سال پہلے مساجد کے ساتھ اونچی جگہ بنی ہوتی تھی جس کے اوپر کھڑے ہو کے مؤذن اذان پڑھتا تھا۔ چونکہ اس وقت سپیکر نہیں تھے اس لیے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے کہ دور تک آواز چلی جائے، اور جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ پڑھتے تو پھر وہ ادھر منہ کرتے حی علی الصلاۃ کہ ادھر والوں کو بھی پتہ چل جائے، پھر ادھر منہ جب کرتے حی علی الفلاح تو ادھر بھی آواز چلی جائے۔ تو اس لیے وہ تھا کہ بلند جگہ پہ اذان پڑھے۔ اور اس میں ایک اور فقہا بات کہتے ہیں کہ بہتر اذان اس کی ہے جس کی آواز کے اندر جلالت ہو، جس کی آواز بلند ہو۔ کل ہم نے پڑھا نا، سرکار نے عبداللہ بن زید نے جب بتایا کہ خواب میں نے یا رسول اللہ ایسے دیکھا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے اور یہ حق خواب ہے، تو یہ تم بلال حبشی کو سکھا دو۔ ایک تو ان کی آواز بہت بلند ہے اور دوسرا ان کی آواز کے اندر سوز گداز ہے، لحن ہے۔ تو اذان جب پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھیں تاکہ دور تک آواز جائے۔ جس کی آواز کے اندر علالت ہو، علیل ہو، وہ اذان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ اذان بلند جگہ پڑھیں۔ اب بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے پڑھنے کی حاجت نہیں رہی، وقت کے ساتھ مسائل بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ کسی دن پھر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جب حالات بدلتے ہیں تو حکم بدل جاتا ہے۔ تو اب چونکہ آواز دور تک پہنچانے کے لیے یہ سپیکر، یہ آلات آ گئے ہیں، اس لیے بلند جگہ پہ کھڑے ہونے کی حاجت نہیں رہی۔ اچھا، اس کے بعد ہم اذان پڑھتے ہیں۔ تو اذان سب سے پہلے ہم 4 بار کہنا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ بھی کئی دوست غلطی کرتے ہیں۔ کئیوں کو میں نے، ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہوتا تھا، وہ اذان پڑھتا تھا، وہ پڑھتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو نا کتنا غلط ہے، سخت گناہ ہے۔ کوئی بھی ہم دنیا کا کام کریں پہلے اس کو ہم سیکھتے ہیں، تو کتنی غلط بات ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے، اگر آپ غلط کریں تو اس پہ گناہ ملے گا۔ تو ہم سیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے، اور سیکھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ تو سیکھنا چاہیے پہلے، سب سے پہلے کہ اس کے مخارج، اس کے تلفظ کیا ہیں۔ تو پہلے لوگ پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر قرآن نے سکھایا، سمجھایا کہ یہ جو اللہ اکبر کے آگے پھر اللہ اکبر کا جو حمزہ آتا ہے نا، یہ حمزہ وصلی ہے۔ جب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو اگلا حمزہ گر جاتا ہے، اور پہلے اللہ اکبر کی اینڈ والی جو را ہے وہ اگلے اللہ اکبر کے لام کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ دیکھو میں پڑھتا ہوں، میری توجہ کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، را پیش لام رل، لام کھڑی زبر لا، رلا، را لام سے مل جائے گا۔ یا پھر جس طرح میں کہہ رہا ہوں الگ الگ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو اگر ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے دونوں کو تو پھر اگلا حمزہ وصلی ہے وہ گر جائے گا، اور اللہ اکبر کی اینڈ والی را اگلے اللہ اکبر کے لام سے مل جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے سمجھ۔ پھر دوسری بار پڑھتے ہیں،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح سے دو بار ہم نے، یعنی اللہ اکبر پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد پھر ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہے اللہ اکبر کو مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر جب بھی زبر آئے گی یا پیش آئے گا، اللہ کے نام کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اللہ، اللہ سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، سمجھے؟ اور جس طرح اور اللہ اکبر کا اینڈ والا جو اکبر ہے اس کے آگے را ہے آخر پہ، را کے اوپر پیش ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ، اللہ کے نام سے پہلے واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو پھر بھی اللہ کے نام کو موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے اذا جاء نصر اللہ۔ اگر اللہ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم پڑھتے اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ۔ یہ سارے میں سمجھتا ہوں سارے دوستوں کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اب دیکھیں اللہ سے پہلے لام کے اوپر زبر، اس لیے میں نے اس کو موٹا پڑھا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہاں اکثر دوست غلطی کرتے ہیں، وہ اشہد ان محمد، اکثر دوستوں کو میں نے دیکھا ہے غلط پڑھتے ہیں، اشہد ان نہیں ہوتا، حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا، ان۔ آپ اس کو منہ کھولیں گے تو انا بن جائے گا، انا ہو کے اوپر کھڑی زبر ہو، نون کھڑی زبر نہ ہو تو پھر انا، تو کھڑی زبر نہیں ہے، نہ آگے الف ہے۔ اشہد ان محمد، نہ محمد کو لمبا کرنا ہے، منہ بند کر کے غنہ ہوگا، مگر اس کو لمبا نہیں کرنا۔ سمجھ رہے بات؟ دیکھو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آواز ایسی ہو کہ آپ اذان پڑھیں لوگوں کا دل ایسے کھنچے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکی تھی، اس کو اسلام سے محبت ہو گئی، تو اس کے گھر والے سارے سمجھائیں، وہ کہیں نہیں میں نے مسلمان ہونا ہے۔ وہ کئی رشتہ داروں کے گھر گئی تو وہاں کسی نے اذان پڑھی، وہ اتنی کرخت اس کی آواز تھی، غلط آواز تھی کہ وہ آواز سن کے اسلام سے متنفر ہو گئی۔ یہ مولانا روم فرماتے ہیں۔ تو اذان کے اندر مٹھاس ہو، چاشنی ہو، لحن ایسا ہو کہ دل کھینچے، تلفظ کی ادائیگی ہو، مخارج کی ادائیگی ہو۔ ہر کام ہم سیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے باقاعدہ۔ تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، اچھا اس میں کئی پڑھ دیتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں تکبیر میں بھی، اذان میں بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ، دال کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر زبر پڑھنی ہے، پیش نہیں پڑھنی، اذان میں بھی اور تکبیر میں بھی۔ کلمہ شریف پڑھیں، اوپر دیکھو لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ شریف میں دال کے اوپر پیش ہے،
باقی جب اذان پڑھیں یا اقامت تکبیر پڑھیں تو دونوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، اس کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف یا نماز کے لیے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے آواز آ رہی ہے، نماز کے لیے آؤ، اور 5 وقت آواز آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اینڈ پہ ہا کی آواز آتی ہے، اور شروع میں حلقی ہائے، جیم کے بعد ہا جو بولی جاتی ہے، الف با تا سا جیم ہا، یہ والی ہا ہے، اور اینڈ پہ ہدائی ہا ہے نقطوں والی، ہاں جی، اینڈ پہ آتا نا واؤ ہا، یہ والا ہا ہے۔ تو ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور ہا حلق کے اینڈ سے ادا ہوتا ہے، سمجھے بات؟ تو اس میں اذان پڑھنے والے کوئی تمیز ہی نہیں کرتے، جو صحیح قاری ہیں آپ سنیں گے اور پتہ چلے گا کہ واقعہ ہر حرف کو اپنی جگہ صحیح ادا کیا ہے۔ تو بالعموم جو اذان پڑھنے والے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ ہا کا پتہ چلتا ہے نہ ہا کا، دونوں کو ایک جیسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آئی بات؟ شروع میں ہا کی، اینڈ پہ ہا کی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کی طرف۔ آگے ہم 2 بار پڑھتے ہیں، حی علی الصلاۃ بھی 2 بار پڑھنا ہے، اور دائیں طرف منہ کرنا ہے، کانوں میں انگلیاں دے کے پھر اذان پڑھتے ہیں، اور جب حی علی الصلاۃ پڑھنا ہے تو دائیں طرف منہ کرنا ہے، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ، حالانکہ اب ادھر منہ کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، آپ تو اس لیے منہ ادھر کر کے پڑھتے تھے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ ادھر بھی آواز چلی جائے، ادھر بھی چلی جائے، کیا کہتے ہیں؟ تو اب تو حاجت ہی نہیں رہ گئی، اب تو سپیکر میں آپ پڑھ رہے ہیں، ہر طرف خود ہی آواز جا رہی ہے، مگر جناب سیدنا بلال حبشی کی ادا کو اللہ نے اب بھی زندہ رکھا ہوا ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ حی علی الصلاۃ، ہاں جی، جب حی علی الفلاح پڑھنا ہے 2 مرتبہ تو بائیں طرف منہ کرنا ہے، حی علی الفلاح، شروع میں بھی ہا ہے، اینڈ پہ بھی ہا ہے۔ تو یہ تھوڑی محنت کرنی چاہیے، تھوڑی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے استاد آپ حیران ہوں گے، گھڑے کے اندر منہ ڈلوا کے ہم سے پڑھاتے تھے، مشق کرواتے تھے، پہلے آواز بند ہوتی پھر آواز کھلتی ہے، باقاعدہ ہم نے اذان کی، اپنے استادوں سے مشق کی ہے۔ تو حی علی الفلاح کا مطلب ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ 2 مرتبہ حی علی الصلاح پڑھتے ہیں اور 2 مرتبہ ہی حی علی الفلاح پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 بار پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ایک اللہ اینڈ والے پہ اللہ اکبر 1 بار ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ 1 بار۔ تو یہ اذان پڑھنے کا طریقہ ہے، کانوں میں انگلیاں ڈال کے۔ اب دیکھو نا، میں نے پڑھ دیا ہے، ریکارڈ ہو گیا، آپ سنیں گے تو آپ کی جو غلطی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اکبر بھی نہیں پڑھنا، کئی اکبار کر دیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، بر کو بار کر دیں گے، اور اللہ کو اللہ، حمزہ کو ہی لمبا کر دیتے ہیں، بڑی بڑی عجیب قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ اب آگے توجہ کریں، جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو داہنی طرف دیکھیں، جب حی علی الفلاح پڑھے تو بائیں طرف دیکھیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح پڑھ کے
2 بار پڑھنا ہے فجر کی اذان میں، صرف فجر کی اذان میں پڑھنا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ نوم کو لمبا نہیں کرنا، یہ میاں عتیق صاحب بیٹھے ہیں، یہ ادھر عرب میں رہتے ہیں، نوم بولتے ہیں، نوم، ہاں جی، لا تأخذ سنۃ ولا نوم، نوم نہیں پڑھنا، سمجھ رہے ہیں؟ 2 مرتبہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، من النوم، سمجھے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نوم کو لمبا نہیں کرنا، غنہ کر کے تو جلدی سے اس کو ختم کر دینا۔ تو یہ اکثر دوست جو مؤذن اذان پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، غنہ ہی نہیں کرتے۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 مرتبہ فجر۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ نہیں پڑھا جاتا تھا، سیدنا فاروق اعظم کے زمانے، سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نہیں پڑھا جاتا تھا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ سرکار نے رائج فرمایا۔ اس کا مطلب ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ اے سونے والو، اے نیند کرنے والو، آرام کرنے والو، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم، جو خلفائے راشدین ہیں، انہوں نے جو جو چیزیں رائج کی وہ بھی سنت ہی ہیں۔ سرکار نے خود فرمایا علیکم بسنتی، میرے طریقے پہ چلو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو۔ تو جو چیز خلفائے راشدین نے کی ہو وہ بھی سنت کے ہی درجے میں ہے۔ نماز تراویح حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسے نہیں پڑھی جاتی تھی، حتیٰ وہ صدیق کے زمانے میں بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، سیدنا فاروق اعظم سرکار نے ان کو رائج کیا۔ تو چونکہ آپ خلفائے راشدین سے ہیں تو یہ سنت ہی ہے۔ تو فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے، 2 بار پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اقامت آتی ہے، جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو ہم اقامت پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ کو فرمایا کہ آپ اذان پڑھ لیں تو اذان اور جماعت کے درمیان اتنا وقت دیں۔ جب سرکار کے زمانے میں تو یہ کلاک گھڑیاں نہیں تھیں نا، تو اس وقت تو وہ سائے کے حساب سے یا ستاروں کے حساب سے وقت دیکھا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ کو فرمایا کہ اذان اور جماعت کے درمیان اتنا وقت دو کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانا کھا لے، پانی پی لے، اگر قضاء حاجت کے لیے گیا تو قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے۔ یعنی اب دیکھیں نا، ہم 20 منٹ دیتے ہیں، 17 اذان پڑھتے ہوئے 2-3 منٹ ہو گئے، 5 منٹ، پھر 15 منٹ، تو بالکل مناسب وقت رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سرکار نے خود حکم فرمایا اتنا وقت دو کہ کھانا کھانے والا کھانا کھا لے۔ 15 منٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں کہ نہیں کھا لیتے؟ تو یہ طریقہ ہے۔ تو اقامت پڑھتے ہیں، اذان پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد جب جماعت کا وقت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں تکبیر۔ کیا بولتے ہیں؟ تکبیر۔ تکبیر پڑھنا سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، تکبیر پڑھنا اسی کا حق ہے جس نے اذان پڑھی ہے۔ جس نے اذان پڑھی ہے اسی کو تکبیر کہنی چاہیے۔ اگر کسی مجبوری سے اس کو قضاء حاجت کی ضرورت ہو گئی، پیشاب تیز آ گیا، وہ چلا گیا اور پیچھے جماعت کا ٹائم ہو گیا، پھر کوئی جو مرضی پڑھ لے، یا پھر کسی اور نے پڑھنی ہے تو اس کی اجازت سے پڑھے۔ یا جس طرح اب حاجی صاحب ہیں، اب ان سے یہاں کھڑا نہیں ہو جاتا تو وہ کرسی پہ چلے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کسی کو بھی کہیں کہ بھئی پڑھو بھی تکبیر، اجازت دیں، یا تکبیر پڑھنے والا ان سے اجازت لے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، جس نے اذان پڑھی ہے وہی تکبیر پڑھے، یا پھر کسی اور کو اجازت دے۔ تو اقامت، اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے کے وقت جو تکبیر یا اقامت کہی جائے اس کے الفاظ اذان کی مثل ہی ہے، سارے الفاظ اذان کے ہی مثل ہیں، بس چند باتوں میں فرق ہے کہ اذان میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ نہیں پڑھتے۔ حی علی الفلاح کے بعد اذان میں ہم قد قامت الصلاۃ نہیں پڑھتے، مگر جب جماعت کھڑی ہونے کے لیے اقامت پڑھتے ہیں تو اس میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ ہم پڑھیں گے قد قامت الصلاۃ،
قد قامت الصلاۃ، اس کا مطلب ہے نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ ایک تو یہ فرق ہے اذان میں اور اس میں۔ قد قامت الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ اذان جب ہم پڑھتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور بلند آواز سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب تکبیر پڑھنی ہے تو کانوں میں ہاتھ نہیں ڈالنے، اور اس طرح رک رک کے لمبا کر کے بلند آواز سے نہیں پڑھنا، بلکہ جلدی جلدی پڑھیں گے، اور اذان کی نسبت آواز پست ہوگی۔ اب دیکھو نا، میں نے اذان بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب تکبیر پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرق ہو گیا نا؟ آواز بھی پست ہے اور جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اور اذان میں قد قامت الصلاۃ نہیں پڑھا، اب تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار قد قامت الصلاۃ بھی پڑھیں گے۔ جس بندے کو ملا کے صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ الگ الگ پڑھے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور جس طرح اذان میں حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف دیکھتے ہیں، حی علی الصلاۃ، تکبیر میں بھی ایسا ہی ہے۔ تکبیر پڑھنے والا مکبر جب تکبیر پڑھے، حی علی الصلاۃ پڑھے تو دائیں طرف دیکھے، حی علی الفلاح پڑھے تو بائیں طرف دیکھے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یہ طریقہ ہے۔ اتنا یہ مکبر کون ایسا کرتا ہے؟ تو دیکھنا، اب ہم پڑھ رہے ہیں، نہیں پتہ تو پتہ چل رہا ہے۔ تو میں ایک اور بات بتا رہا ہوں، جس بندے کو صحیح تلفظ نہیں پڑھنا آتا وہ الگ الگ پڑھے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور جو قاری ہے جو سمجھتا ہے وہ ملا کے بھی پڑھ سکتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اب یہ تا ہے، اب یہ میں نے کئیوں کو دیکھا وہ ملا کے پڑھتے ہیں تو غلط پڑھ دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ لفظ کیا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ یہاں تا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ ملا کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو اگر آپ کو صحیح ملا کے پڑھنا نہیں آتا تو آپ الگ الگ پڑھ دیں، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، جو بھی دیکھے گا اس کی اذان کی غلطی نہیں رہے گی۔ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری بات سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد پھر فرق اذان اور تکبیر میں یہ فرق ہے کہ اذان کے مقابلے میں آواز پست ہوتی ہے، پھر اذان میں ٹھہر ٹھہر کے لمبے لمبے لفظ کر کے پڑھتے ہیں، تکبیر میں جو کلمات ہیں وہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اذان میں ہاتھ انگلیاں کانوں میں دے کے پڑھتے ہیں، مگر تکبیر میں ایسے نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ، پڑھتے ہیں نا اذان سے پہلے۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ سرکار نہیں پڑھتے تھے، یہ علمی دیانت ہے، سمجھے؟ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو گناہ نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت نصاب جو ہے، تبلیغی جماعت والمسلک دیوبند کی جماعت جو ہے نا تبلیغی جماعت، اس کے جو بانی تھے ان کا نام بھی مولانا الیاس تھا، جس طرح ہمارے مسلک میں بنائی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری اتاری صاحب نے، اس سے پہلے دیوبندیوں کی جماعت تبلیغی جماعت، ان کا نام بھی، ان کے بانی کا نام بھی مولانا محمد الیاس صاحب تھا۔ تو انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی نا تبلیغی نصاب، اس کے اینڈ پہ انہوں نے درود پاک کا باب باندھا ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں مولانا الیاس دیوبندی بانی تبلیغی جماعت، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کھانا کھانے لگیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک پڑھیں، آپ آرام کرنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک پڑھیں، پانی پینے لگیں بسم اللہ الرحمن اور درود پاک پڑھیں، سواری پہ سوار ہونے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک پڑھیں، الغرض کوئی بھی کام اچھا کرنے لگیں تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ شریف بھی پڑھ لیں اور درود پاک بھی پڑھ لیں۔ تو میں کھلے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میری علمی دیانت ہے، میری طبیعت کے اندر شدت نہیں ہے، نہ میں شدت پسندی کو پسند کرتا ہوں، صحیح بات کہیں
سمجھے؟ اللہ سے ڈریں، لوگوں سے نہ ڈریں. وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر. تو اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور نہ ہی اگر کسی نے درود شریف نہیں پڑھا تو آپ کہیں جی اس کی اذان ہی نہیں ہوئی، ایسا بھی نہیں ہے. صحابہ کرام اذان پڑھتے تھے، وہ نہیں ایسے پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں. تابعین، تبع تابعین، یہ تو ابھی 300-400 سال پہلے شروع ہوا. مظفر بادشاہ تھا، اس نے شروع کروایا. تو درود پاک پھر ہمارے استاد بڑی پیاری بات سمجھاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جی آپ نا درود پاک پڑھیں اور اس کے درمیان میں تھوڑا وقفہ کر دیں، تھوڑا 1 منٹ ٹھہر جائیں اور پھر اذان پڑھیں، تاکہ فرق رہے کہ پہلے پڑھنے والے نے درود پاک پڑھا ہے اور اب اذان پڑھنے لگا ہے. چونکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو فرق رہے، پتہ چلے کہ یہ درود پاک برکت کے لیے محبتاً پڑھا اس نے اور اذان اب پڑھ رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے صوفی نور احمد دستگیری خضری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ کے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. اور جب اذان پڑھتے ہیں پھر کانوں میں انگلیاں، درود پاک پڑھتے ہیں تو ہاتھ کانوں کو، انگلیاں کانوں کے اندر نہیں ڈالتے. جب اذان پڑھتے ہیں تو پھر انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، تو فرق تو ہو گیا. بہرحال میں آپ کو عدل کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ درود پاک اذان سے پہلے پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، عمل مستحب ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ہے، اجر ہے، موجب برکت ہے، موجب رحمت ہے. اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. تو جو لوگ منکر ہیں درود پاک کے، ان کو کھلے دل سے ماننا چاہیے کہ اس نے غلط کام نہیں کیا ہے، حضور پر درود ہی پڑھا ہے. اللہ ہر وقت پڑھتا ہے، اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، اور کسی جگہ منع بھی نہیں ہے. کسی جگہ کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کوئی ایک آیت نہیں ہے کبھی اذان سے پہلے درود پاک نہ پڑھنا. اللہ نے مطلق فرمایا درود پاک پڑھو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، لیٹے ہوئے ہو، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، کھانے سے پہلے، جب آپ کا دل کرے درود پاک پڑھو. اللہ نے کوئی حد مقرر ہی نہیں کی. تو جو منکر ہیں ان کو بھی کھلے دل کے ساتھ، دل کے اندر بغض نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر درود پاک کسی نے پڑھا ہے تو کوئی غلط کام کیا. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ جی بلال حبشی سرکار نے نہیں پڑھا، صحابہ کرام نے نہیں پڑھا، ہاں جی تو اس نے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں. تو جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے وہ کھلے دل سے کہیں کہ جی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، میں نے برکت کے لیے پڑھا ہے. سمجھ گئے؟ ایمانداری کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے کھول کے اس بات کو بیان کر دیا. اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اذان اور اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے. جب اذان پڑھی جائے یا تکبیر پڑھی جائے تو سننے والا جو ہے اس کو بھی وہی کلمات کہنے چاہیے جو مؤذن یا مکبر پڑھ رہا ہے. مؤذن پڑھ رہا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والوں کو بھی چاہیے وہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. میں مسجد نبوی شریف میں سرکار کے روضہ اقدس کے پاس عصر کے بعد بیٹھا تھا. میرے ساتھ ایک بزرگ تھے تو انڈونیشیا کے، تو ایک دو ان کے ساتھ باتیں ہوئیں. انہوں نے بڑی پیاری، میں نے ان کو دیکھا اذان ہوئی تو وہ کہتے تھے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کبیر کریم رؤوف رحیم. مجھے ان کا انداز اتنا، میں بھی اب جب بھی سنتا ہوں تو میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں کبیر کریم رؤوف رحیم. مگر نہ اللہ اکبر کے جواب میں ہم کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ بڑے عالم تھے بزرگ. میں نے بتایا وہ درود شریف کے خطاب میں کہ میں درود پاک پڑھ رہا تھا تو انہوں نے میرے کندھے کو چوم کے پیار کیا، تو مجھے کہنے لگے تو بہت اچھا ہے درود پاک پڑھ رہا ہے. تو درود شریف کی بڑی فضیلت کی کتابیں پڑھی ہوں گی، ایک میں بھی تجھے بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں. فرمانے لگے جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دو. بندے کے سارے گناہ معاف ہو گئے. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ثواب اب بھی زیادہ ہے، اس کے گناہ اس کی برکت سے سارے مٹ گئے ہیں مگر ثواب اب بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے ماں باپ کے بھی گناہ معاف کر دو. فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ان کے بھی معاف ہو گئے، ثواب اب بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بہن بھائیوں کے بھی گناہ معاف کر دو. ان کے بہن بھائیوں کے بھی گناہ معاف ہو گئے. وہ کہتے ہیں یا اللہ ثواب اب بھی زیادہ ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے سارے رشتہ داروں کے گناہ معاف کر دو، ساروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ثواب اب بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے محلے والوں کے ساروں کے بھی گناہ معاف کر دو۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ساروں کے گناہ معاف ہو گئے، ثواب اب بھی زیادہ ہے، اللہ فرماتا ہے ساری بستی کے گناہ معاف کر دو۔ یہ انہوں نے مجھے درود پاک کی فضیلت، یہ دو باتیں میں نے ان کی دیکھی۔ ایک انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ درود شریف پڑھنے کا اتنا اجر ہے، اور دوسرا پھر میں نے ان کو دیکھا اذان ہوئی تو وہ جب مؤذن کہتا اللہ اکبر تو وہ کہتے تھے کبیر کریم رؤوف رحیم۔ دیکھو کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ تو جب مؤذن پڑھے اللہ اکبر تو سننے والے نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو بندہ اذان کا جواب ادب سے نہیں دیتا، اہمیت نہیں دیتا، اپنی باتوں پہ لگا رہتا ہے، گانوں سنتے رہتا ہے یا اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، اس کو سخت گناہ ہوتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہو۔ تو اذان جب ہو سارے کام چھوڑ دیں، سمجھے، خاموش ہو کر ادب کے ساتھ اذان سنیں۔ اسی طرح تکبیر میں بھی یہی ہوتا ہے، جب مؤذن مکبر کہے گا اللہ اکبر تو ہم بھی ساتھ کہیں گے اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم بھی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس میں ایک اور ہے کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو انگوٹھے چوم کے ایسے آنکھوں پہ لگانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مرتبہ پھر جب کہے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، انگوٹھے چومیں آنکھوں سے لگائے گا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے ایک تو زندگی بھر اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوتی، اور دوسرا سرکار پاک نے وعدہ فرمایا ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، سمجھے۔ اس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس طرح انگوٹھے چومنا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں، عمل مستحب ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے سامنے کیا ہے، حضور نے خوش ہو کے فرمایا جو بھی ابوبکر کی طرح ایسے کرے گا اس کی آنکھیں بھی خراب نہیں ہوں گی اور جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، محبت۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے گناہ کیا ہے یا یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ شدت پسندی ختم کریں، محبت پیدا کریں، پیار کا درس دے باہم۔ اسی طرح پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان کے جواب میں پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علماء نے کہا ہے اذان کا جواب ایک قولی ہے اور ایک فعلی ہے۔ قولی تو یہ ہے کہ اس نے کہا اللہ اکبر، آپ نے بھی کہہ دیا اللہ اکبر۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ قولی جواب ہے۔ اور فعلی جواب یہ ہے کہ جب مؤذن کی آواز آئے سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف دوڑ پڑنا۔ اچھا، اب جب مؤذن کہتا نا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو شیطان روکتا ہے، سستی ڈالتا ہے، اچھا چلتے ہیں، ہاں جی، اچھا کل شروع کریں گے، اچھا ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، چلتے ہیں۔ یہ سستی کاہلی، یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو اس لیے فرمایا جب مؤذن کہنا ہو نماز کی طرف تو شیطان چونکہ روکتا ہے، آپ اللہ سے مدد مانگے، آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی میرے پاس طاقت نہیں اور نیکی کرنے کی میرے پاس ہمت نہیں، توفیق نہیں، الا مگر باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، نہ میں خود سے نیکی کر سکتا ہوں، نہ گناہ سے بچ سکتا ہوں، اے علی شان عظمت والے تیری توفیق سے ہی کر سکتا ہوں، تو مجھے توفیق عطا فرما۔ تو حی علی الصلاۃ کے جواب میں بھی پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اور حی علی الفلاح کے جواب میں بھی پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فجر کی اذان میں جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم تو اس کے جواب میں کہنا صدقت وبررت وبالحق نطقت، صدقت وبررت وبالحق نطقت، تو یہ اس کے جواب میں کہنا ہے۔ اقامت میں جب مؤذن کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تو جواب میں کہنا ہے اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ۔
تو یہ اذان کا سارا میں نے آپ کو جواب بتا دیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اذان کے بعد درود پاک پڑھے اور درود پاک پڑھ کے، یہ اب اذان کے بعد درود شریف پڑھنا تو حدیث سے ثابت ہے، اذان کے بعد اس طرح اذان جس طرح مؤذن پڑھتا جائے آپ جواب دیتے جائیں، اور آخر میں پھر آپ جا کے درود پاک پڑھیں اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اللہم، اے اللہ، رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس دعوت تامہ، والصلاۃ القائمہ، اور صلاۃ قائمہ کے مالک، آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، والدرجۃ الرفیعہ، اور بہت بلند درجہ عطا فرما، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور ان کو اس مقام محمود پہ کھڑا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن کی ان کی شفاعت نصیب فرما۔ انک لا تخلف المیعاد، انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، برحمتک یا ارحم الراحمین، ہم پر اپنی رحمت فرما اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس طرح اذان سنے اور مؤذن کے ہر کلمے پر اس کا جواب دے اور آخر میں درود پاک پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، بس ختم کر دیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ مؤذن صالح پرہیزگار ہو، نیک آدمی ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو، اور ثواب کی نیت پر اذان پڑھتا ہو، مخنث نہ ہو، خنثی خسرا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں بات؟ خسرا اگر اذان پڑھے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فاسق فاجر آدمی جو نماز روزہ نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، ہاں جی زکوٰۃ نہیں دیتا، شرابیں پیتا ہے، سود کھاتا ہے، زنا کاریاں کرتا ہے، تو ایسے کو فاسق فاجر کہتے ہیں۔ فاسق فاجر آدمی، یا اس کے بعد کوئی نشئی آدمی ہے وہ اذان پڑھ دے، یا پاگل ہے جس کا دماغی توازن ہی صحیح نہیں وہ اذان پڑھ دے، یا ناسمجھ بچہ جس کو بھی سمجھ ہی نہیں ہے وہ اذان پڑھ دے، ان سب کی اذان مکروہ ہے، واجب الاعادہ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی اذان پڑھے وہ اذان نہیں ہوئی، وہ اذان دوبارہ پڑھنی ہو۔ اس کے بعد حیض و نفاس والی عورت، جس عورت کو حیض آیا ہوا ہے، ماہواری میں نے بات، یا بچہ ہونے کے بعد جو خون آتا ہے، حیض والی عورت یا نفاس والی عورت، یا آپ مسجد میں بیٹھے خطبہ سن رہے ہیں اور کسی اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، یا کوئی بندہ واش روم میں قضاء حاجت کر رہا ہے، جمع کر رہا ہے، ان سب پر اذان کا جواب نہیں ہے، ان سب پر اذان کا جواب نہیں ہے۔ جب اذان ہو تو چاہیے اتنی دیر سارے کام، یہاں تک قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوں تو اس کو بھی بند کر دیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہوں تو قرآن پاک بھی بند کر دیں، موقوف کر دیں، وقفہ کر دیں۔ چل رہے ہوں، اذان کا یہ ادب ہے، چل رہے ہوں تو رک جائیں، کھڑے ہو کے اذان کا ادب سے جواب سنیں، اور اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اگر چند اذانیں سنیں جس طرح جگہ جگہ سے ایک وقت میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، بہتر ہے جس اذان کا آواز آپ کے کان میں آئے آپ اس کا جواب دیں، نہیں تو پہلی اذان اس کا بس آپ جواب دے دیں، باقی اگر جواب نہیں بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اذان کا بیان تھا، میں نے چاہا تفصیل کے ساتھ، سمجھتا ہوں میں سارے دوستوں کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے گھر میں جب نماز پڑھیں گے، چلاؤ اپنے گھر میں اذان نماز پڑھیں نا، کوئی بستی میں جہاں پہ مثلا مسجد میں اذان ہوئی ہے، آپ مسجد میں نہیں آ سکے تو گھر میں نماز پڑھنی ہے، تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اذان ضروری نہیں ہے، مسجد کی اذان ہی گھر سرایت کر جاتی ہے، کافی ہے۔ مگر اگر آپ گھر میں جماعت کروانے لگے ہیں، دکان پہ جماعت کروانے لگے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا گھر میں محفل ہو رہی ہے تو کہتے ہیں یہیں پہ نماز پڑھ لو، جب آپ باجماعت نماز پڑھنا چاہیں گے کسی بھی جگہ تو وہاں پہلے اذان پڑھیں گے، اذان کے بعد باقاعدہ تکبیر پڑھیں گے، پھر جماعت کریں گے۔ اس مسجد میں معین امام نے نماز کرا دی، مثلا ہم نے یہاں نماز پڑھ لیا نا،
اس کے بعد کو 2-4 بندے آ گئے، وہ کہتے ہیں چلو یار ہم بھی جماعت سے نماز پڑھ لیں، تو آپ دوبارہ اذان نہیں پڑھیں گے، نہ تکبیر کی ضرورت ہے، اور نہ ہی امام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، ادھر ہو کے پڑھیں گے لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ یہ بعد میں آئے ہیں، کوئی مسافر ہیں تو یہ دوبارہ پڑھ رہے ہیں نماز، یہ فرق ہے۔ تو باقی کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔